ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ ایک اکٹھ ہوا ہے، وہ ہے ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم۔ اس کے موقع پہ پاکستان کی سفارتی اور معاشی سرگرمیاں خاص توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی موجودگی کو بھی غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے۔ ساتھ بلاول بھٹو بھی کل ہمیں نظر آئے، تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں سرمایہ کاری کے فروغ، اقتصادی تعاون اور خطے میں روابط مضبوط بنانے پر بات ہوئی ہے۔ ایبسولوٹلی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جیسے سول ملٹری پلیٹ فارم کے ذریعے معیشت میں فوج کے بڑھتے کردار پر بھی عالمی سطح پر نگاہیں جمی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم یا شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں پاکستان کے معاشی اصلاحاتی ایجنڈے، استحکام اور نئے مواقع کو اجاگر بھی کیا ہے۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر نور فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر نور، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاووس جیسا پلیٹ فارم، اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، اور پاکستان نے جو بھی گینز کیے ہیں ڈپلومیٹک اور ملیٹرلی، اس کی اکنامک ٹرو ٹرانسلیشن کے لیے یہ جو اے جی ایم ہے ڈاووس کی، اس کو آپ کتنی اہمیت دیتی ہیں؟ دیکھیے، ڈیووس جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم، ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہر سال لوگوں کو جمع کرتا ہے، خاص طور پہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ ہیں اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ہیڈ ہیں، وہ وہاں آتے ہیں اور وہ ڈسکس کرتے ہیں، انفارمل وے میں بھی اور فارمل وے میں بھی میٹنگ ہوتی ہے، جس میں یہ کہ دنیا کے اندر جو چیلنجز ہیں، خاص طور پہ دیکھیں جیسے کلائمیٹ چینج کا تھا، یا اس سے پہلے جو پینڈیمک کا ہے، یا جو آپ کا ورلڈ اکنامک سچویشن ہوتی ہے، جو ورلڈ اکنامک فریم ورک ہوتا ہے، اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے، اور یہ 1971 سے ہو رہا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے، لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ اپنے ایک اس نیریٹو کو لے کر گیا ہے، جس نیریٹو میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پاکستان ریڈی ہے سارے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر، جو کہ آپ کے انویسٹمنٹ کو بہت فاسٹ طریقے سے اس کو پروسیس کر کے ایبزارب کر سکتا ہے، اور وہ کس چیز میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکھ کر رہا ہے، ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز، اکنامک لیڈرز جو وہاں ان کو ملیں گے۔ نیچرلی اس میں ایک تو انفراسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ ہم اس وقت دنیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرانزیشن کی طرف جا رہی ہے جو کہ انرجی ٹرانزیشن ہے، اور اس پہ بہت ہیویلی فوکسڈ ہے، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی اس کے اوپر بہت فوکس ہے۔ سو کلائمیٹ فائنینسنگ جو ہے پاکستان کا ایک ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو کاپ ہوا ہے ریسنٹ، اس کاپ میں بھی یہ چیز ایک مسنگ گیپ کے طور پر پاکستان کے لیے آئی ہے کہ کیا کلائمیٹ فائنینسنگ جو ہے وہ کیا ایبزارب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے پاکستان نے کام کیا ہے۔ پھر گرین بانڈ پاکستان جو ہے وہ لانچ کرتا ہے، سولر کے پروجیکٹس ہیں، ونڈ کے پروجیکٹس ہیں، جو انرجی کے کلین ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس ہیں، جس میں پاکستان از سیکنگ انویسٹمنٹ فرام دی ورلڈ لیڈرس۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ڈیجیٹل اکانومی ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے، ان سب چیزوں کے اندر پاکستان جو ہے ویلیو چینز ہیں، ان سب چیزوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ اس وقت سیکنگ انویسٹمنٹ آف کورس، اور یہ جو انٹرنیشنلی اس وقت لیڈرز ملیں گے ان کو ہم اپنا ایک نیریٹو دے سکتے ہیں کہ پاکستان انویسٹمنٹ کو کس انداز میں پروسیس کرتا ہے، اور کس طرح سے، خاص طور پہ ایس آئی ایف سی کے بعد بہت سچویشن جو ہے وہ کنڈیوسیو ہوئی ہے فار دی انویسٹمنٹ ان پاکستان۔ آل رائٹ وین وی سے ایس آئی ایف سی کے تھرو ہم نے ایک ون ونڈو کریٹ کی اور لوگوں کے اعتماد کو بڑھایا، ان انویسٹرس کو ہم نے اٹریکٹ کیا جو سمجھتے تھے اس سے پہلے کہ بہت ساری ونڈوز ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک تو یہ وین آئی پٹ فارورڈ ایس آئی ایف سی کا رول، ہاؤ فار ہیو وی کم پچھلے 4-5 سالوں میں جب سے ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ آبویسلی ورلڈ اکنامک فورم میں ہم پروجیکشن کر رہے ہیں اور ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہم نے اچیو کیا اور ہم کتنی اڈیپٹیبلٹی کر پائے ہیں۔ Has Pakistan been able to put their agenda اتنا successfully جہاں سے ہم نئے انویسٹرس کو اٹریکٹ کر سکے اور بتا سکے کہ اپنے چیلنجز کے باوجود ہم کتنا ریزیلینس ہم نے شو کیا؟ دیکھیے، جہاں تک ایس آئی ایف سی کی بات ہے تو دیکھیے ہم نے اس وقت دنیا کو یہ بتایا ہے اور بتا رہے ہیں فردر کہ ہمارے پاس ہاؤ کریڈیبل پالیسی فریم ورک ہوئی۔ کریڈیبلٹی از دی مین تھنگ فار دی انویسٹمنٹ۔
پھر ہم نے اس میں جو چیز ایڈریس کی ہے وہ کی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. ٹھیک ہے, کہ ہم کتنی ٹرانزیکشن کاسٹ, جس کے لیے انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ ہمیشہ ریڈیوس رکھنا, ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہے وہ نیچرلی بزنس کو ایکسپینسو بناتی ہے, ہم اس کو ٹرانزیکشن کاسٹ کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں SIFC کے تھرو, وہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں. نیچرلی انویسٹمنٹ جو ہے وہ میجرلی اٹ کمز فرام دا اسٹیٹ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو بہت عرصے سے ڈیمانڈس تھی, جو کہ اب جا کے اس لیے اس نیریٹو کو اور اس پروجیکشن کی بہت ضروری ہے. جہاں تک بات ہے کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا, دیکھیے آپ کے پاس ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی ہم نے جو ٹیررزم کے اوپر جتنا کام ہم نے کیا ہے اور جس انداز میں پاکستان جیوگرافیکلی جس جگہ پہ موجود ہے, وہ اس کو بہت زیادہ سگنیفیکنس دیتا ہے. اور اس سگنیفیکنس میں پرابلم آ رہی تھی کہ ہمارے ٹیررزم کی, اور جس انداز میں پاکستان نے فائٹ کیا ہے, پاکستان نے اس کو انکاؤنٹر کیا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کاؤنٹر کیا ہے, تو وہ نیچرلی وہ بھی آپ کی ایک سکسیس ہے جو آپ انہیں بتا سکتے ہیں. سیکنڈ, آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو CPEC-2 آپ نے سٹارٹ کیا ہے, مور دین $60 بلین کا آپ نے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے, ابزارب کیا ہے, اور اس کے فروٹس ہم نے دیکھے ہیں. آپ نے ریلویز, روڈ ویز, آپ نے اکنامک زونز, اور آپ نے پورٹس بلڈ کیے. اب آپ CPEC-2 کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کا SIFC کے تھرو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. سو وی ہیو اے پروجیکٹ. ہم اس اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایبسلیوٹلی ڈاکٹر صاحبہ, بڑی اہم ملاقاتیں رہیں, اور اس بار کا ڈیووس جو ہے وہ مور دین دا مین ایونٹ جو سائڈ لائن میٹنگز رہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہوگا آگے جا کے. اس میں بورڈ آف پیس اور یہ ساری چیزیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زبردست گین کیا ہے. میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں, معیشت کے تناظر میں, کہ جب ٹرمپ پوری دنیا پہ ٹیرف کی پابندیاں جو ہے اس کی دھمکی دے رہے تھے, اور لگائی بھی انہوں نے, تو اس میں پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے اتنا زیادہ نہیں چھیڑا. دوسری چیز, پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو آفر وین اٹ کمز ٹو دا ریئر ارتھ منرلز اینڈ آل, جس پہ امریکہ جو ہے اس کی بھی نظریں ہیں. اینڈ تیسری چیز یہ ہے کہ کل بھی ایک چیز ہوئی کہ پاکستان از اے مڈل پار, کہ جس نے امریکہ اور چائنا میں شروعات میں بڑا ایک خوف تھا کہ جی ہم کس کے پالے میں اپنا وزن رکھیں, بٹ اس کو ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ بیلنس کیا ہے. سو کیا آپ سم اپ کریں گی ان سارے معاملات کو, کتنا اہم تھا یہ سارا چیز, اور ان چیزوں کو لے کے پاکستان کیسے گین کر سکتا ہے ود دا ٹیرف سچویشن, ود دا ریئر ارتھ منرلز اینڈ آل؟ ٹیرف کی جہاں تک بات ہے تو آپ اس ذرا سا پیچھے چلے جائیے 90s کے اندر, لیٹ 90s کے اندر, تو پاکستان جو ہے وہ از دا اونلی کنٹری جس نے اپنے ٹیرف کو سب سے لوور رکھا ان اٹس پیئر کنٹریز جو کہ ریجن کے اندر ہیں. تو پاکستان نے اپنی اکانومی کو بہت فاسٹ, اس کا کچھ بیک لیش بھی آیا, لیکن اب اس کو نیچرلی ایک اور فریم ورک کے اندر ڈال کے اس کو SIFC سے ایک ریگولرائز ہو گیا. لیکن ٹیرف جو ہے وہ جب آپ نے لوور کیا تو آپ یو آر دا فرسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا جس نے اپنی اکانومی کو لبرلائز کیا اور اوپن کیا بارڈر کو. سو اس لیے پاکستان میں یہ ایشو اس انداز میں نہیں ہے. ہاں, جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں چائنا کی اور US کی, تو پاکستان نے دونوں کے درمیان نیچرلی دیکھیے, پاکستان ہیز این ایسٹ لوکنگ پالیسی آلسو, ری اورینٹیشن پالیسی ٹورڈ رشیا, ٹورڈ سینٹرل ایشیا. سو پاکستان جو ہے وہ کوئی ڈیپارٹ نہیں کر رہا, ڈیویٹ نہیں کر رہا ٹو اٹس ٹریڈیشنل اکنامک پارٹنرز, بٹ نیچرلی پاکستان ہیز اے رائٹ, اور ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک رائٹ ہے کہ وہ ان ساری اپرچونیٹیز کو دیکھ سکتا ہے جو باقی ملکوں میں اس کے ساتھ ہے. پاکستان جو ہے وہ چائنا کو اتنی ہی سگنیفیکنس دیتا ہے جس طرح سے چائنا کے ساتھ اوور دی ڈیکیڈز ریلیشن شپ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ میں اور ڈیولپمنٹ میں US کے ساتھ, ٹریڈ کے ساتھ پاکستان نے اپنا ایک بڑا بیلنسنگ جو ہے وہ ایکٹ اس میں رکھا ہے, اور پاکستان کی فارن پالیسی از ٹرائنگ ٹو بیلنس آؤٹ دی سچویشن بٹوین دا ٹو کنٹریز. سو پاکستان جو ہے وہ اس وقت نا ایک نیشنل انٹرسٹ کو فالو کرتے ہوئے اکنامک آبجیکٹیو کو میٹ کرنے کے لیے اٹ ہیز اٹس بیسٹ پالیسی, جو کہ وہ اپنا پریزنٹ بھی کر رہا ہے ڈیووس کے اندر, اور وہ اس کے فارن پالیسی آبجیکٹیو میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ فار یور ٹائم. اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آن, اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ یہ جو اکنامک فورم رہا پاکستان کے لیے obviously فیزیبل رہا, اس کے ثمرات بھی ہمیں جلد ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.